بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج دوہم کلاس کے سلسلے میں ہم قواعد کی کلاس آپ کو پڑھائیں گے۔ قواعد انگلش میں گرامر کہلاتے ہیں۔ جس طرح انگلش میں مختلف خطوط مضامین لکھنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع ہوتا ہے، اسی طریقے سے اردو میں بھی لکھنے خطوط مضامین یا کوئی بھی جملہ فقرہ لکھنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، اس کا نام قواعد کہلاتا ہے۔ اصل میں قواعد کا پہلا لفظ ہے قاعدہ۔ قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ اس کی قاعدہ کی جمع ہے قواعد۔ جب بہت سارے طریقے آ جاتے ہیں تو وہ قواعد بن جاتا ہے۔ تو قاعدہ کی جمع ہے قواعد۔ قواعد ہم اس کو کہتے ہیں جیسے کہ اردو زبان میں لکھنے بولنے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، اس کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ آج کے قواعد میں ہم آپ کو جو بتائیں گے اس میں سب سے پہلے اسم مصدر۔ اسم مصدر کسے کہتے ہیں؟ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے آگے دوسرے لفظ بنتے ہوں۔ مگر اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے آگے کچھ لفظ بنتے ہیں۔ مثلا لکھنا، پڑھنا، جانا، آنا، یہ الفاظ اسم مصدر کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو اسم مصدر سے بنے، یعنی اسم مصدر تو وہ ہے جو نہ وہ خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ اسم مشتق وہ ہے جو اسم مصدر سے بنے۔ مثلا ابھی ہم نے آپ کو بتایا لکھنا، لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، آنا سے آئی یا آیا۔ یہ الفاظ جو بن رہے ہیں یہ اسم مصدر سے بن رہے ہیں، ان کا خود سے کوئی اس کا وہ کردار نہیں ہے لیکن پیچھے جو اسم مصدر ہے اس سے یہ لفظ بن رہے ہیں۔ اسی لیے اس کی تعریف ہے قاعدے کے مطابق، طریقے کے مطابق وہ لفظ جو اسم مصدر سے بنے اس کو ہم اسم مشتق کہتے ہیں۔ اور اسم خود کیا ہے؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو کسی جاندار یا غیر جاندار چیز جگہ کے لیے استعمال ہو۔ وہ کلمہ جو کسی جاندار یا غیر جاندار جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ مثلا میز، کتاب، جہلم، لاہور، مشتاق وغیرہ، اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اور حرف، حرف کسے کہتے ہیں؟ نمبر 4، وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے۔ وہ کلمہ یا وہ لفظ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر، اس سے ملے بغیر، کوئی معنی نہیں اس کا، جب تک کہ وہ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہ ہو، اس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے۔ اسم اور فعل، اسم کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا کہ کسی جاندار غیر جاندار چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، یعنی اس اسم کو جب فعل کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جو لفظ ملاتا ہے اس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں
نے, میں، سے، یہ وہ الفاظ ہیں. پر، کتاب، میز پر. کتاب اور میز کا جو تعلق ہے وہ پر بتا رہا ہے. اس نے یہ سیب توڑا. اس جو ہے یہ اسم ہے. نے کس کے ساتھ؟ سیب کے ساتھ. سیب الگ چیز ہے، اس کے ساتھ جوڑا، ملایا اس کو. اسی طریقے سے میں کا مطلب جو اندر میں ہے. ایک میں ہوتا وہ نہیں. میں جس طرح پانی جگ میں ہے، پانی اور جگ دو چیزیں ہیں، ان دونوں کا تعلق میں لفظ جو ہے وہ بتا رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حرف. اس کے بعد نمبر 5 فعل. فعل کام کو کہتے ہیں. وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا پایا جائے. وہ کلمہ جس میں کسی کام کا ہونا پایا جائے. جیسے لڑکے کھیل رہے ہیں. اب لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں. کھیلنا ان کا کام ہے. یا بچے شور مچا رہے ہیں. بچوں کا کام شور مچانا. شور مچانا وہ کام ہے جو وہ کر کے بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ پڑھنے میں بھی کہہ سکتے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں. پڑھنا بھی ان کا کام ہے. مگر کسی نہ کسی کام میں مصروف. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلانا اس کا کام، وہ مصروف ہے کسی کام میں. یہ وہ چیز جو جس میں کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، دونوں چیزیں، اس کو ہم کہتے ہیں فعل. اس کے بعد ذو معنی. ذو معنی کا مطلب وہ الفاظ جن کے دو معنی ہوں. لفظ تو ایک ہے، معنی دو ہیں. ایسا کبھی سنا ہے کوئی لفظ ایسا جس کے جو لفظ تو ایک ہے لیکن معنی اس کے دو ہیں؟ بڑا مشہور لفظ ہے کیا؟ ہار. بڑا ہی مشہور. ہار. ہار کے دو معنی. ایک ہار ہوتی شکست، سمجھے؟ ایک ہار ہوتی شکست. ٹیم اے ٹیم بی سے ہار گئی. ٹیم اے ٹیم بی سے ہار گئی. ہار کا مطلب شکست، سمجھے؟ دوسرا، ہم نے پھولوں کا ہار پہنایا. اب یہاں ہار کیا ہے؟ مالا، جو گلے میں ڈالی جاتی. دو معنی ہیں. ایک ہار کے معنی ہے شکست، اور دوسرا ہار کے معنی مالا، یعنی گلے میں پہنائی جانے والی چیز. اس کے بعد نمبر 7 پہ کیا ہے؟ سابقے. کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگانے سے نیا لفظ بن جاتا ہے. ایک علامت، کوئی علامت ایسی ہیں، کچھ علامتیں ایسی ہیں جو کسی لفظ کے پہلے لگانے سے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سابقہ. سابقہ کا مطلب پہلے، پچھلا. مثلا ایک سابقہ ہے بے. بے سے آپ بہت سارے لفظ بناتے ہیں. بے کا مطلب ایک بے حیا، تو اس کے معنی دوسرے ہو جاتے ہیں. جس طرح شرم، ایک حیا، شرم و حیا دونوں چھپنے چھپانے کا نام ہے، لیکن جب ان کے ساتھ بے لگ جاتا ہے تو وہ بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے. بے کا لفظ لگانے سے اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے بد کا لفظ یہ بھی ایک سابقہ ہے. بدتمیز، تمیز سے پہلے بد لگ گیا تو بدتمیز ہو گیا. معاش سے پہلے بد لگ گیا تو بدمعاش ہو گیا. یہ سابقہ ہے. اگلا ہمارے پاس ہے نمبر 8 لاحقہ یا لاحقے. اسی طریقے سے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا سابقے میں کہ کوئی لفظ، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی حرف سے پہلے لگا دیا جائیں، لفظ سے پہلے لگا دیا جائیں تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی کچھ لفظ اور ہوتے ہیں جو لفظ کے بعد میں لگتے ہیں اور پھر اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ مثلا ناک. ناک ایسا لفظ ہے جو بعد میں لگائیں تو معنی بدل دیتا ہے. مثلا خوفناک، خطرناک، ہیبت ناک، بہت سارے لفظ ایسے بنتے ہیں. یہ لاحقہ کہلاتا ہے.
اسی طرح آگے چلیں گے ہم. ہمارے پاس آگے ہے نمبر 9. اس میں ہے مترادف الفاظ. مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے ایک ہی معنی ہوں. لفظ دو ہیں، معنی ایک. اس سے پہلے جو ہم نے ذو معنی پڑھا تھا اس میں لفظ ایک تھا، معنی دو نکل رہے تھے. یہاں لفظ دو ہیں، معنی ایک ہی ہے. مثلا یہاں ہمارے پاس ابتدا کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہوتا ہے آغاز. ابتدا کا مطلب بھی شروع کرنا ہے، آغاز کا مطلب بھی شروع کرنا ہے. اسی طریقے سے سویرا صبح کا وقت، سحر یہ بھی صبح کا وقت. ان کے دونوں کا معنی صبح جو ہے وہ سویرا کا مترادف ہے، سویرا جو ہے وہ صبح کا مترادف ہے. اسی طریقے سے سحر جو ہے وہ بھی سویرا اور صبح دونوں کا مترادف ہے. معنی ایک ہی ہیں تینوں کے. اس کے بعد اسم ظرف زماں. اسم ظرف زمان وہ اسم ہے جس میں زمانے یا وقت کا ذکر ہو. مثلا صبح، دوپہر، شام، رات، سپہر. اس میں زمانے کا وقت، زمانے یا وقت کا ٹائم بتایا جا رہا ہے. صبح کا ٹائم، شام کے ٹائم، سپہر کے ٹائم. جس جملے میں بھی یہ آئیں گے اس کو ہم اسم ظرف زماں کہتے ہیں. اس کے بعد نمبر 11 اسم ظرف مکان. اسم ظرف مکان، مکان کے معنی اردو میں اگر ہم مکان کے معنی لیں گے تو اس کا مطلب گھر ہوتا ہے، لیکن عربی لفظ میں مکان جگہ کو کہتے ہیں. اور یہاں ہمارے پاس جو اسم ظرف مکان کے لیے استعمال ہوا ہے یہ مکان یا گھر کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے. مثلا ایسا اسم جو کسی جگہ کو ظاہر کرے، جیسے کہ لاہور جگہ ہے، لانڈی کورنگی جگہ ہے، نئی کراچی، سرجانی ٹاؤن، یہ جگہوں کے نام. اس میں وقت نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اسم ظرف زماں، اس کے اندر وقت بتایا جا رہا تھا، صبح، شام، دوپہر، اس میں ٹائم بتایا جا رہا تھا. یہاں اسم ظرف مکان میں وقت نہیں ہے، اس کے اندر جگہ بتائی جا رہی ہے. جگہ کا کوئی بھی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، جس میں لانڈی کورنگی کا بھی نام آ سکتا ہے، صدر اس کا نام آ سکتا ہے، کلفٹن، یہ جگہوں کے نام ہیں. اگر کسی جملے میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ الفاظ اسم ظرف مکان کہلاتے ہیں. اب گرامر کے کچھ اصول مصنفین کے لیے ہوتے ہیں، لکھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، جس میں غزل، نظم بھی شامل ہے اور اپنا نثر بھی شامل ہے. آج ہم نظم کی بابت بات کریں گے. نظم میں کچھ لکھی ہوئی چیزوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. ان ناموں کو کیا کہا جاتا ہے، ان ناموں کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے. اس میں نمبر 1 غزل. غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل نظم کی سب سے مشہور قسم ہے. اس کے ہر شعر میں کوئی مختلف خیال بیان کیا جاتا ہے. غزل نظم کی سب سے مشہور قسم ہے. اس کے ہر شعر میں ایک مختلف خیال، مطلب تسلسل نہیں ہوتا کہ موجودہ شعر کا پچھلے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جس طرح کہ میر تقی میر کی غزل تھی جو ہم نے پڑھی بھی، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. اس شعر کا اس سے پچھلا جو شعر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے آگے جو شعر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. اس شعر کے اندر پوری ایک بات موجود ہے. اس سے آگے جو شعر آئے گا اس میں بھی ایک پوری بات موجود ہے. جیسا کہ اس کے بعد والا شعر ہے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے. اب وہاں کچھ اور بات ہے، یہاں کچھ اور بات ہے. الفاظ ہر شعر میں ایک الگ مقصد، ایک الگ بات بیان کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں غزل، اور یہ نظم کی سب سے مشہور قسم ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ آئیے، قصیدہ. قصیدہ ایسی نظم جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے. ایسی نظم جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے اس کو قصیدہ کہتے ہیں.
قصیدے کی بھی آگے اقسام ہیں، مثلا نمبر 3 پہ آئیے، نعت۔ قصیدے کی ایک قسم ہے نعت۔ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، نعت صرف اس کو کہیں گے، اس نظم کو نعت کہیں گے جس میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہو۔ کسی اور کی تعریف بیان کی گئی پھر نعت نہیں ہوگی، پھر قصیدہ ہوگا۔ جب صرف نبی کی تعریف نظم کی صورت میں بیان کی جائے اس کو نعت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور آپ کسی کی بھی تعریف کر لو، باتیں کر لو، کچھ بھی کر لو، وہ نعت نہیں کہلائے گی، وہ کہلائے گا قصیدہ۔ اس کے بعد نمبر 4 حمد۔ حمد کا مطلب ہی تعریف، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں الحمد۔ حمد کا مطلب تعریف، الحمدللہ، اللہ کا تیرا شکر، تعریف۔ یہاں اردو میں جب کوئی نظم بیان کی جاتی ہے اور وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے صرف وہ حمد کہلاتی ہے۔ اور کسی دیکھیں، اگر حضور کی تعریف بیان ہوئی تو حمد نہیں بنے گی، نعت بنے گی۔ اگر اللہ کی تعریف بیان ہوئی تو نعت نہیں بنے گی، حمد بنے گی۔ اگر کسی اور کی تعریف بیان ہوئی تو نہ نعت ہوگی نہ حمد ہوگی، وہ قصیدہ ہوگا۔ تینوں کا فرق، جس نظم میں صرف اللہ کی تعریف بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں حمد، جس نظم میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے وہ نعت کہلائیں گے، اور اس کے علاوہ کسی کی بھی تعریف ہوگی وہ قصیدہ کہلائے گا۔ ٹھیک، اس کے بعد ہے مرثیہ، نمبر 5۔ مرثیہ، مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی نظم کی ایک قسم ہے۔ یہ کسی کے انتقال، رنج، غم، دکھ وغیرہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ مرثیہ نگاری میں میر انیس کا بڑا مقام ہے، انہوں نے بہت سارے مرثیے لکھے، سمجھے؟ ان کا جو موضوع ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے واقعہ کربلا، اس پر وہ لکھتے ہیں اور اسی پر مرثیے لکھے گئے ہیں زیادہ تر۔ مرثیہ کا مطلب ہے کسی کے انتقال، رنج اور غم، اس کو جب نظم کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے تو اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مثنوی، مثنوی کسے کہتے ہیں؟ یہ نظم کی، اس نظم میں ہر شعر کا قافیہ الگ الگ ہوتا ہے، یعنی نظم کی وہ قسم جس کے ہر شعر کا قافیہ الگ، دونوں کا قافیہ مطلب جو ایک شعر استعمال ہوگا دونوں مصروں کا قافیہ ایک جیسا ہوگا، لیکن اس شعر کا قافیہ دوسرے شعر سے نہیں ملے گا، ہر شعر کا قافیہ الگ الگ ہوگا۔ لیکن اس میں بھی خیال رکھنا ہے، ایک شعر میں چونکہ 2 مصرے ہوتے ہیں تو دونوں مصروں کا قافیہ ایک جیسا ہوگا، اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ مثنوی شاہنامہ اسلام جو کہ لکھی گئی وہ بڑی مشہور ہے، اسی طریقے سے مولانا روم صاحب نے بھی مثنوی لکھی اور میر تقی میر نے بھی بہت ساری مثنویاں لکھی۔ اس میں غزل میں ایسا نہیں ہوتا، غزل میں ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ ضرور آئے گا اور ایک جیسا قافیہ آئے گا، لیکن جب ہم مثنوی کی بات کریں گے مثنوی کے ہر شعر کا قافیہ الگ ہوگا، اس شعر کا قافیہ پچھلے شعر سے یا اگلے شعر سے نہیں ملے گا، یہ فرق ہوگا اس کے اندر۔ اس کے بعد رباعی، رباعی عربہ سے بنا ہے، عربہ کہتے ہیں 4 کو، عربی میں عربہ 4 کو کہتے ہیں، اس میں چونکہ 4 مصرے ہوتے ہیں اس لیے اس کو رباعی کہا جاتا ہے۔ یہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں، 4 مصروں پہ تمام مدح، تمام بات بیان ہو جاتی ہے۔ اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے کا ہم قافیہ ہونا ضروری، پہلے مصرے میں، دوسرے مصرے میں، تیسرے میں نہیں، چوتھے میں، ان تینوں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ بیچ میں جو تیسرا مصرع آ رہا ہے اس کا ہم قافیہ ہونا لازم نہیں، بلکہ ہوتا ہی نہیں۔ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، تیسرے مصرے کا ہم قافیہ نہیں ہوتا، وہ اس کا قافیہ نہیں ہوتا۔
اس کو رباعی کہتے ہیں، اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اربع سے بنا ہے، اربع کا مطلب ہوتا ہے 4۔ اقبال صاحب کے ایک رباعی ہے، وہ کہتے ہیں تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے۔ اب یہ ایک شعر مکمل ہوا، دونوں میں ہم قافیہ ہیں، ایک جیسا قافیہ۔ تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، یہ ہے تیسرا مصرع۔ اب اس میں کوئی قافیہ استعمال نہیں ہوا، اس سے پہلے جو مصرے دونوں استعمال ہوئے ان میں قافیہ ہے، لیکن یہ تیسرا مصرع آیا ہے اس میں قافیہ نہیں ہے۔ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے رزاقی نہیں ہے۔ اب آخری مصرع اس کا قافیہ پچھلے 2 مصروں سے ملا، پچھلے پہلا شعر جو تھا اس سے اس کا قافیہ ملا ہے۔ ٹھیک، رباعی دوبارہ، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے رزاقی نہیں ہے۔ یہ ہے رباعی، اس میں 4 مصرے آ گئے، چاروں مصروں میں بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد مخمس، مخمس کسے کہتے ہیں؟ یہ بنا ہے خمس، خمس عربی زبان میں 5 کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے رباعی پڑھا تھا، وہ اربع سے بنا، اربع 4 کو کہتے ہیں، اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ یہ ہے مخمس، مخمس عربی زبان میں 5 خمس سے بنا ہے، خمس کہتے ہیں، خمس کے معنی 5 ہوتے ہیں۔ اس نظم میں جو بند استعمال کیے جاتے ہیں اس بند میں 4 مصرے کا ایک بند ہوتا ہے، اور 5واں مصرع جو ہے ہوتا ہے وہ اس سے الگ آتا ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں ملتا۔ پہلے 4 جو مصرے ہوتے ہیں ان کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، لیکن 5واں مصرع جو آتا ہے وہ اس کا ہم قافیہ نہیں ہوتا۔ اس میں 5 مصرے ہوتے ہیں، اس لیے مخمس کہلاتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے بتائی تھی رباعی، اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اس لیے وہ رباعی کہلاتی ہے۔ 5 مصروں والی کو مخمس کہا جاتا ہے۔ مخمس میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ پہلے 4 مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوں گے، لیکن 5واں مصرع جو ہوگا وہ ہم قافیہ نہیں ہوگا۔ اسی ہماری اردو کی کتاب میں برسات کا تماشا ایک نظم ہے، اس میں دیکھیں آپ، یہ مخمس کے طریقے پہ لکھی گئی ہے۔ کاسد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، کاسد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا آئے گا دیکھے گا سب کو آ کر۔ یہ 4 مصرے پورے ہوئے، چاروں کے 4 ہم قافیہ ہیں۔ 5واں مصرع آئے گا وہ ہم قافیہ نہیں ہوگا، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، یہ 5واں مصرع ہے، یہ اس کے ساتھ نہیں ملتا، یہ ہے رباعی، مخمس، اس کو مخمس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا مسدس۔ مسدس کا لفظ سادس سے بنا ہے، سادس کا مطلب ہوتا ہے 6، یہ عربی زبان کی گنتی ہے، اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ مسدس سادس سے بنا ہے، سادس کا مطلب ہوتا ہے 6، یعنی یہ جو نظم ہوتی ہے اس کے اندر پہلے 4 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے، پھر بعد میں ایک شعر اور آتا ہے، اس میں بھی 2 مصرے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک بند جو ہے 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے 4 مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور بعد کے جو 2 مصرے آتے ہیں وہ آپس میں تو ہم قافیہ ہوں گے، لیکن پچھلے 4 مصرے جو آپ نے پڑھے ہیں، جو بند پڑھا ہے، ان کے قافیہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، اس کا تعلق اس سے الگ ہوگا۔ یعنی پہلے 4 مصرے جو پڑھے جائیں گے ان کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، اور شعر کا الگ سے ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ اس کا قافیہ نہیں ملے گا۔ مثلا ہماری جو اردو کی کتاب ہے اس میں گرمی کی شدت میر انیس صاحب نے بیان کی، اس میں یہ جو طریقہ کار لکھا ہے اس میں مسدس کا طریقہ اپنایا ہے۔ اس میں دیکھیں، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تب و تاب، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القماس کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ یہ 4 مصرے، ان چاروں کا آپ پڑھیں، غور کریں، دیکھیں اس میں
یہ چاروں ہم کافیاں ہیں. ان کا جو کافیہ ہے وہ تب، شب، لب، سب یہ ہیں. پہلا مصرع وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے جن کا مثال شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب. یہ 4 مصرے ہم نے پڑھے. اس کے اندر آپ دیکھیں یہ چاروں ہی ہم کافیاں ہیں. اس کے بعد جو 2 مصرے آئیں گے وہ ان کافیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، آپس میں ہم کافیہ ہوں گے. اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمائے حیات کا، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. یہ آپس میں تو ہم کافیہ ہیں، لیکن پچھلے جو 4 مصرے پڑھے گئے اس کے اندر ان کا کافیہ نہیں ملتا. اس کے بعد آئیے قطع. قطع کسے کہتے ہیں؟ ایسی مسلسل نظم جس میں ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہو. اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ نہیں ہوتے، تمام اشعار کے دوسرے مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں. پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ نہیں ہوتے، باقی تمام اشعار کے ہم دوسرے مصرے جو ہیں وہ ہم کافیہ ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں قطع. اس کے بعد مطلع. مطلع کا لفظ بنا ہے طلوع سے. طلوع کا مطلب ہوتا ہے نمودار ہونا، ظاہر ہونا، سامنے آنا. اس میں غزل کا تذکرہ ہوگا. غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے. پہلا شعر، پہلے شعر کے دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم کافیہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد غزل میں جو بھی شعر لکھے جائیں گے اس کا دوسرا مصرع تو پہلے شعر کے ساتھ ہم کافیہ ہوگا، لیکن پہلا مصرع نہیں ہوگا. اس کو غزل کے شروع میں بیان کیا جاتا ہے. جب غزل شروع کی جاتی ہے، پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ میر تقی میر کی غزل پڑھی تھی، اس میں تھا فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو تم دعا کر چلے. اب یہ غزل کا پہلا مصرع ہے. اس کے دونوں مصرے، پہلا شعر ہے، اس کے دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم کافیہ ہیں. اسی طریقے سے ان کی میر تقی میر ہی کی ایک اور غزل ہے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لوہو آتا ہے تب نہیں آتا. یہ بھی ایک غزل کا پہلا مطلع ہے، اس کو بھی مطلع کہا جاتا ہے. اس کے بعد مقطع. مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے. مقطع کا مطلب قطع سے نکلا ہے. قطع کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، توڑ دینا، سمجھے؟ اسی سے بنا ہے مقطع. اگر میم ہٹائیں تو قطع ہی بچتا ہے، صرف میم اس کے ساتھ لگے گا تو یہ مقطع بن جائے گا. مقطع کا مطلب قطع کرنا، ختم کر دینا. جب غزل کا اختتام ہو رہا ہو، غزل ختم ہو رہی ہو، تو آخری جو شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہا جاتا ہے. اس شعر میں عموماً شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں. اس شعر میں عموماً شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں، اور یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، یہ میر کی غزل کا مقطع ہے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، میر ان کا تخلص ہے، یہ اس شعر میں آیا ہے، اور ان کی غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے. اس کے بعد غزل ختم ہو جاتی ہے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. اگلا مصرع یہ ہے. آج کی کلاس میں ہم نے آپ کو گرامر کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو غور سے سنا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا. اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.